کیونکہ ایک سماعت کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام تر، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی جج صاحب کو کہ مجھے جس کے خلاف الزام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کو موقع بھی نہ دیں، اور اس کے خلاف جتنے بھی گواہان ہیں، ظاہر غنڈہ گردی کرنے والے کارکنان تھے وہ بھی وہاں تھے، تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہوتا؟ صاحب سے گلا کیا تھا، گلا تھا مجھے، تو انہوں نے کہا گلا کرنا مردوں کا کام نہیں ہوتا، ظاہر اور ایک پارٹی کی فیوریٹزم چل رہی ہے، اور بعد میں یہ کالا کوٹ پہن کر آئیں گے تو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ زہیر، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سائفر کیس میں بڑی خوشخبری آ گئی ہے، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب ایم ایل ولی صاحب اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور ایم ایل ولی صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ کیا معاملہ ہے اس سب پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو پہلے کامنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ افضل محمد صاحب وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ممکن ہے جس طرح پورا سسٹم ہی خلاف ہو تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جب قاضی ہی خلاف ہو تو پھر اور کیا، فیصلہ تو خلاف ہی آئے گا کچھ۔ دیکھیے، یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ کسی پریشر میں دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ترجیح دیتے اپنے کام کو انصاف دینے کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے ترجیح دی جو پینشن اس کو ترجیح دی، کیونکہ ماہانہ 10 لاکھ روپے پینشن، اس کے علاوہ 300 لیٹر پیٹرول، اس کے علاوہ ماہانہ جو یوٹیلیٹی ہے اس میں بھی آپ کو کچھ ریلیف ملے گا ماہانہ، یعنی کہ تمام تر ریلیف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گارڈ بھی ملے گا جو کہ تا حیات آپ کے ساتھ رہے گا، اور تمام تر جو ظاہر پرکس اینڈ پریولیجز کو انہوں نے فوقیت دی، کیونکہ ایک سٹنگ جج کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن جب سٹنگ جج وہ نہ رہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ طارق حنیف صاحب وہ لکھتے ہیں کہ سر جی لوگوں کو اٹھا کر گواہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یقین ہے کہ یہ جھوٹے گواہ پیش کر کے سزا دیں گے، اس لیے استعفیٰ دینا درست فیصلہ ہے۔ دیکھیے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں جھوٹا گواہ تو ثابت ہی نہیں، آپ نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، اور یہ وہ جو زمین ہے یا جتنے بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں یہ آپ کے جائز طریقے سے پاکستان میں یا کہیں بھی ہیں، اور آپ نے انڈر ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے، تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو دوسرے کو ظاہر ہے تو پھر آپ نے، کیونکہ آپ بھی ایک جج ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے، پھر آپ سمجھ گئے کہ جس انداز سے آپ نے ترجیح دی کہ یہ جو پینشن ہے اس کے بعد جو مراد ہیں وہ تو حاصل کر لی جائے نا۔ صحیح۔ اور یہ صارف وہ لکھتے ہیں کہ کامران خان از سیٹنگ دا اسٹیج فار create this perception that now things are changing in favor of PTI۔ دیکھیے، کامران خان صاحب جس انداز سے جھومتے ہیں، جس انداز سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا سینیٹ آف پاکستان زندہ باد، اور کامران خان صاحب کا یہ خاصہ ہے، جاذبیت کامران خان صاحب کا خاصہ ہے، تو یا خاصہ کامران خان صاحب کی جاذبیت ہے۔ یہ تمام تر جو باتیں جس انداز سے انہوں نے کہا کہ ملک کو دھاندلی زدہ انتخابات سے بچا لیا ایس آئی ایف سی، اور اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل بہتری کے تسلسل کو برقرار رہنا چاہیے، اور معیشت کو بحال کرنا ہے تو ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسی پلٹی کھائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے نا، کیا وہ صرف ایک فیصلے کی وجہ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، انتخابات ڈیلے ہونے چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ، اور یہ جو فیصلہ جس پر ابھی پاکستان تحریک انصاف سیلیبریٹ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور اس کے بعد سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے۔ جو تجزیہ ہے، جو رائے ہے، وہ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے، اور بلہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ دینا چاہیے، لیکن یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ ظاہر ہے بالکل جائے گا۔ اور اکبر ایس بابر جو کہ پٹیشنر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو وہ لے کر جائیں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو سائفر کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑی خوشخبری آئی ہے سائفر کیس میں۔ جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس سے متعلق پہلے تو انہوں نے اپنا
حکم امتناع جو کہ جاری کر رکھا تھا، آج اسٹے آرڈر ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 13 گواہان کو پیش کیا گیا غیر قانونی انداز میں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل تو ہو ہی نہیں سکتا جب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے، عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ اوپن ٹرائل ہو، اور ایک مرتبہ یا 1-2 دنوں کے لیے تو وہ اوپن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے جو کیمرہ مینز ہیں، کیمرہ مین تو خیر جا ہی نہیں سکتے، رپورٹرز ہیں، ان کو دور کر لیا جاتا ہے اور شیشہ حائل ہوتا ہے، کیونکہ ایک سماعت کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ تمام تر، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی جج صاحب کو کہ مجھے پنجرے میں بند کر دیا ہے، تو جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ 14 دسمبر سے لے کر اب تک جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے سائفر کیس میں وہ غیر قانونی تصور کی جائے، تو اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اب سائفر کیس میں عمران خان کو ظاہر ہے اثر نو تو روکار بھی جو ہے جاری ہوئے تھے عمران خان صاحب کے لیے۔ دیکھیے جو کیس ہے روکار جاری ہونا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا، لیکن اب عمران خان صاحب کو جس انداز سے ان کی بریت ہوگی وہ تو الیکشن کے بعد ہی نظر آ رہی ہے جو پریکٹیکلی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا کیس اثر نو یعنی کہ 14 دسمبر سے دوبارہ سائفر کا ٹرائل چلے گا، اور جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کیس کی سماعت کریں گے۔ اس میں ہوگا کیا، اس میں اب تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے، اب آپ نے تیزی کے ساتھ نہیں کرنا کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، اب آپ نے ایک ایک اسٹیپ کو عدالت کے متعین کردہ قانون کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ آپ ٹرائل کریں گے تو سب کو نظر بھی آئے گا کہ یار یہ ایک اچھا ٹرائل ہو رہا ہے اور فیئر ٹرائل ہو رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے جس کے خلاف الزام ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کو موقع بھی نہ دیں اور اس کے خلاف جتنے بھی گواہان ہیں آنا چاہتے ہیں ان کو پیش کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری کہ 14 دسمبر کے بعد سے لے کے اب تک جتنا بھی ٹرائل چلا ہے وہ کل عدم قرار دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ اس کے علاوہ ایمل ولی صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں، بہت دھمکیاں دے رہے تھے وہ تو۔ دیکھیے ایمل ولی صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا تھا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور پشاور ہائی کورٹ سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور کے اس ضلع میں، پشاور میں اور پشاور بھر میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تب ہم نے دیکھا کہ ایمل ولی خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے موٹے بدماش تو ہم بھی ہیں، اور اگر آپ نے یہ بدماشی ختم نہ کی تو آپ کو واپس انہی عدالتوں میں وکیل کا کوٹ پہن کر آنا ہے، تو آپ دیکھ لیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اور یہ تمام تر دھمکیاں جو کہ کھلی دھمکیاں تھیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے جس انداز سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک جملہ بھی بڑا وائرل ہوا کہ پہلے بیٹی کو کھانا کھلاؤ، کیس کی سماعت بعد میں کریں گے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سوشل میڈیا اسٹنٹ تھا ان کا مشہوری کے لیے، اور ظاہر کچھ سوالات ہیں اس پہ کہ جس انداز سے ٹرائل بہت تیز چلا، یعنی کہ زرتاج گل والا جو معاملہ تھا بڑا کوئک چلا، تو لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کے اعتراض کا احترام بجا۔ بہرحال جو چیف جسٹس نے کہا جب ایمل ولی خان صاحب آئے تو ایمل ولی خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی، شور بھی مچایا وہاں پر، زبردستی گھسنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ANP کے جو کارکنان تھے انہوں نے جو پٹیشن جس نے دائر کی کہ صاحب ایمل ولی کے خلاف ایکشن لیا جائے، انہوں نے کھلی دھمکیاں دی ہیں چیف جسٹس کو، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ تو جو فضل محمد خان تھے جو کہ سابق MNA بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان پر تشدد کیا گیا، ان پر تھپڑیں برسائی گئیں، ان پر مکے برسائے گئے، اور اس کے علاوہ جو ANP کے ظاہر غنڈہ گردی کرنے والے کارکنان تھے وہ بھی وہاں تھے۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہوتا؟ چیف جسٹس اس پر برہم بھی ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت کے اندر، بھری عدالت میں آپ یہ کر کے آئیں، غنڈہ گردی دکھا رہے ہیں، آپ کا حوصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے عدالت میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہو کر معافی بھی مانگ لی ایمل ولی صاحب نے۔ دیکھیے ایمل ولی صاحب نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ ظاہر ہے اس پر جب اس وقت چیف جسٹس کا پہلا جو رد عمل آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ فلاں وکلا تنظیم سے میرا تعلق ہے اور یہ بھی ان کو جانتے ہیں، اور کیا
अपने वकला को धमकियां दी जाती हैं जिस तंजीम से मैं मुंसलिक रहा हूँ, एक बात। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि एमएल वली खान साहब मुझे धमकियां दे रहे हैं, इनकी जो उम्र है, मेरा तजुर्बा है। और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की उम्र क्या है, और तो फिर उस पर एमएल वली साहब ने कहा कि मैंने तो बस आपसे गिला किया था, गिला था मुझे। तो उन्होंने कहा गिला करना मर्दों का काम नहीं होता। जाहिर है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस अंदाज से आज उन्होंने कहा कि मैंने मुआफ़ी मांगी है, मैं गलत था। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि देखिए ये मेरी तौहीन नहीं है, ये इस ओहदे की तौहीन तो है ही है, लेकिन इंसाफ करने वालों की तौहीन है, अदालत की तौहीन है, कानून की तौहीन है, आइन की तौहीन है। जिस अंदाज से आपने धमकियां दी, आपने मुझे धमकियां सिर्फ इस जुर्म में दी कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ दिया, जो कि मुझे लगता था ठीक है। अदालत को, जज साहिबान को कानून के मुताबिक जो चीज़ ठीक लगेगी वो तो करेंगे ना। और उसके बाद अगर किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचता है तो उसमें उनका कसूर नहीं है ना। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो किसी सियासी जमात में शमूलियत भी इख्तियार नहीं करने वाला, मैं तो इसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। आप देखिएगा कि मैं किसी भी सियासी जमात का तर्जुमान बन के तो नहीं आऊँगा, ना ही किसी से टिकट लूँगा। और अगर आपको फिर भी कोई शिकवा है, कोई बात है, तो आप यहाँ आए, यहाँ आकर हमसे बात करें। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एमएल वली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि मैंने मुआफ़ी तो नहीं मांगी, मैंने तो भाई कमाल कर दिया। कमाल क्या कि मैंने अपने उन अल्फाज पर जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, मुझे गिला ज़रूर करना चाहिए था, तहफ़्फ़ुज़ात मुझे अभी भी हैं, लेकिन मैं अपने अल्फाज के हद तक यहाँ आया हूँ। और मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि मैं आपसे मुआफ़ी का तलबगार होता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। ज़ाहिर है जो मुझसे ख़ता हो गई है, मैंने आपकी तौहीन या आपके ओहदे की, मुझे खुली धमकियाँ नहीं देनी चाहिए थी। जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि बदमाश हैं, आप भी इधर होंगे, हम भी इधर, और एक पार्टी की फेवरेटिज्म चल रही है, और बाद में ये काला कोट पहन कर आएंगे तो फिर हम इनको देख लेंगे। देखिए उसके बाद फिर एमएल वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तो ज़ाहिर बात बताई ना कि अब उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही उन्होंने गिला किया, और वो गिला उनका अभी भी बरकरार है। अल्फाज के चुनाव में उन्हें एहतियात बरतना चाहिए था, ये आज उन्होंने कहा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।